أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں سورت کے دوسرے دعوے کو بیان کیا جائے گا۔ آپ نے سنا تھا دوسرے دعوے کے ساتھ 4 واقعات، 4 قصے متعلق ہوتے ہیں۔ دوسرا دعویٰ یہ تھا کہ جب تم میرا مسئلہ توحید نہیں مانو گے تو پھر میری گرفت سے تم بھاگ نہیں سکو گے، مجھ سے بچ نہیں سکو گے۔ اللہ اس کو بیان فرمائے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف بھیجا ہم نے ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو۔ فقال، انہوں نے فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، وارجوا الیوم الآخر، اور آخرت کے دن کی امید بھی لگاؤ، ملاقات کی، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور مت پھرو زمین میں فسادی بن کر۔ شعیب علیہ السلام کی قصہ، شعیب علیہ السلام کی قوم کا قصہ آپ نے تفصیلاً سنا ہے۔ اس کا دوسرا نام اصحاب الایکہ ہے، جنگل والے۔ یہ اپنے زمانے کی مشہور منڈی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کل 5 بیٹے تھے۔ ایک کا نام اسماعیل، ایک کا نام اسحاق، ایک کا نام مدین، ایک کا نام مدائن، ایک کا نام قیدار۔ جو مدین تھا اس کی اولاد یہاں پر آ کر بسی تو اس علاقے کو بھی کیا کہنے لگ گئے جی؟ مدین کہنے لگ گئے۔ جس طرح آپ کا یہ کیا ہے جی، عثمان خیل ہے، اکا خیل ہے، شخیل ہے، اجا خیل ہے، کرم خیل ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ بندے تھے جی، ٹھیک ہے، جو آ کر یہاں پر بسے، پھر وہاں سے آگے جگہ کے نام بن گئے جی، اب عثمان خیل، کرم خیل، خیل ہی خیل ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ قوم تھی جی۔ اس قوم کے اندر ایک خباثت یہ تھی نا جی، یہ جب ناپ تول کیا کرتے تھے نا تو ناپ تول کے اندر کمی کیا کرتے تھے۔ لیتے تو ساتھ میں مقناطیس لگا کر، یا یہ کہ پتھر تبدیل کر کے رکھ دیتے جی، اس بندے سے زیادہ لیتے، اور جب دیتے نا جی تو پھر پتھر بدلا کر اس کو چیز کم دیتے۔ یہ ایک ان کے اندر بیماری تھی۔ دوسرا یہ تھی، یہ مشرک بھی تھے جی، اور نمبر 3 یہ ڈاکو تھے جی، ٹھیک ہے۔ وہ جو جنگل تھا نا جی، وہ مدین شہر کے ارد گرد، اس کے باہر ڈاکو بیٹھے ہوتے تھے جی۔ کوئی قافلہ آتا، پہلے وہاں سے لوٹتے، پھر اس کے بعد لوٹنے کے بعد ان کو کہتے کہ شہر کے اندر جاؤ گے نا تو وہاں پر ایک بوڑھا بابا ہے جی، ٹھیک ہے۔ یہ شعیب علیہ السلام وہی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر ہیں۔ تو وہاں پر اس کی بات مت ماننا جی، کیوں؟ وہ ہمارے آباء و اجداد کے دین کو غلط کہتے جی، اس کی بات مت ماننا۔ یہ اس کا قوم کا ذکر چل رہا ہے جی۔ ورجو الیوم الآخر، آخرت کے دن کی امید بھی لگانا۔ مشرک کیا ہوتا ہے جی؟ آخرت کا انکاری ہوتا ہے، قیامت کا انکاری ہوتا ہے۔ کیوں؟ دنیا کے اندر اتنا رچ بس جاتا ہے نا جس کو آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں ہوتی، اور جس کو آخرت کی فکر ہوتی ہے نا جی، وہ ٹوٹے پھوٹے کبھی نہ کبھی اللہ کو یاد کر لیتا ہے جی، کبھی نمازوں میں، کبھی روزوں میں، کبھی حج میں، کبھی زکوٰۃ میں، کبھی نفلوں میں، کبھی صدقات میں، وغیرہ وغیرہ۔ اور جس کا بالکل ایمان اٹھ جاتا ہے نا تو پھر وہ بندہ کبھی تصور بھی نہیں کرتا کہ بھئی نیکی کیا چیز ہوتی ہے۔ فَكَذَّبُوا، پس انہوں نے جھٹلایا حضرت شعیب علیہ السلام کو۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پس پکڑا ان کو زلزلے نے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پس وہ ہو گیا اپنے گھروں کے اندر گھٹنوں کے بل دوزانو ہو کر۔ جس طرح ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں نا تشہد میں، اس طرح وہ مرے پڑے تھے، ٹھیک ہے۔ آگے تفصیل آ رہی ہے۔ وَعَادًا وَثَمُودَ، نمبر 2
وعاد اور قوم عاد، وثمودا نمبر 3 قوم سمود، ان کو بھی اللہ نے ہلاک کیا۔ وقت تبین لکم، تحقیق واضح ہو چکا ہے تمہارے لیے، من مساکن، ان کی رہائشوں کے اندر، ٹھیک ہے۔ جو لوگ سعودی عرب میں رہے ہیں نا جی، وہ ان جگہوں کو اچھی طرح جانتے ہیں جی، آج بھی ان کے مکان کھنڈرات پڑے ہوئے ہیں جی، ٹھیک ہے، وہ ویرانیاں ہی ویرانیاں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، مزین کیا ہے ان کے لیے شیطان نے، اعمالهم، ان کے اعمال کو، فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، پھر ان اعمال کی بدولت ان کو سیدھے راستے سے روکے، وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، اور وہ تھے مستبصرین، ہوشیار لوگ جی، ٹھیک ہے۔ مستبصر کا معنی کیا ہوتا ہے جی؟ عقل مند، ہوشیار، چلاک بندہ جی، ٹھیک ہے۔ یہ جو قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، قوم شعیب تھی، قوم نوح تھی، قوم لوط تھی، وغیرہ وغیرہ، یہ بڑے ہوشیار قسم کے لوگ تھے جی، ویسے للو پنجو نہیں تھے، ہوشیار تھے، لیکن ایسی ہوشیاری کے اس کام کی جو بندے کو اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے۔ ہوشیاری تو وہی ہے بندہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے جی۔ وقارون، اور قارون، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا جی، اصل نام کیا تھا جی؟ منور۔ وفرعون، اور فرعون، وحامان، اور حامان، فرعون کا یہ وزیر اعظم تھا جی، حامان، فرعون خود صدر تھا جی۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ، البتہ تحقیق آئے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، فَاسْتَكْبَرُوا، پس انہوں نے تکبر کیا، ایمان نہیں لائے، نیکیوں سے پرہیز کی، حق راستے سے ہٹ گئے، فی الارض، زمین کے اندر، وما کانوا مستبصرین، اور وہ نہیں تھے بھاگنے والے جی، ٹھیک ہے۔ دوسرا دعویٰ کیا تھا جی؟ جو میری بات نہیں مانے گا، میرے رسولوں کی بات نہیں مانے گا، جو میری اطاعت نہیں کرے گا، وہ مجھ سے بھاگ نہیں سکے۔ زمین ساری اللہ کی ہے جی، ٹھیک ہے، آسمان سارا کا سارا اللہ ہے، بندہ بھاگے تو بھاگے کہاں تک بھاگے گا؟ اللہ فرماتے ہیں پھر وہ یہ مجھ سے بھاگ نہیں سکے گی۔ فَكُلًّا، پس ہر ایک کو، اخذنا، ہم نے پکڑا، بِذَنبِهِ، اس کی گناہوں کی بدولت، جتنی بھی قومیں آئیں ان کو ہم نے پکڑا ان کی گناہوں کی بدولت۔ فَمِنْهُمْ، پس ان میں سے بعض ایسی بھی تھی، مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، جس کے اوپر ہم نے بھیجا حاصباً، پتھر۔ نمبر 2 تیز، تندو تیز آواز۔ حاصب کا معنی ہوتا ہے جی تیز آندھی، جس کے اندر پتھر بھی اڑ جائیں، ٹھیک ہے۔ اور حاصبہ کا معنی یہ بھی ہوتا ہے پتھر بھی، ٹھیک ہے۔ اگر اس کا معنی پتھر کیا جائے تو یہ اس سے پھر مراد ہوگی قوم لوط، جس کے اوپر اللہ نے پتھروں کی بارش برسائی۔ اور اگر اس کا معنی تند و تیز ہوا کی جائے تو پھر اس سے مراد ہوگی قوم عاد جی، ٹھیک ہے۔ وہ ان کو اپنی طاقت کے اوپر بڑا گھمنڈ تھا، کہتے تھے من اشد منا قوہ، اصلا کوئی بڑا کوئی طاقتور ہے۔ تو اللہ نے ہوا کے ذریعے انہیں عذاب دیا جی، زمین سے اٹھتے اوپر جاتے، جس طرح شاپر نہیں اڑتے جی، اس طرح اڑ رہے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں لگتے، بھیجے نکلتے، زمین پہ گر کر مار گئے، ٹھیک۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، ان میں سے بعض وہ تھے جن کو پکڑا چیخ نے جی۔ یہ کون ہے جی؟ قوم سمود ہے جی، قوم شعیب ہے جی۔ قوم سمود کے اوپر چیخ آئی، جبریل علیہ السلام نے چیخ ماری تو یہ کیا ہوگی جی؟ سارے کے سارے کلیجے پھٹے اور مار گئے۔ اور قوم شعیب کے بارے میں قرآن کہتے ہیں 3 طرح کے ان کے اوپر عذاب ہے۔ ایک یہ ہے صیحہ، چیخ آئی، کلیجے پھٹے جی۔ نمبر 2 رجفہ، زلزلہ ہوا جی، آگ کی بارش ہوئی، ٹھیک ہے۔ آپ نے سنا تھا جی سانس بند ہونے لگ گئے تھے جب ایک کھلی جگہ میں نکلے نا، کہنے لگے اللہ رب العزت اب کیا کرے گا جی ہمارے اوپر، اللہ ہمارے اوپر بارش برسائے گا، لیکن نافرمان قوم تھی، اللہ نے پھر پکڑا ان کو ایسے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور ان میں سے بعض ایسے تھے جن کو ہم نے دسایا زمین کے اندر ہی۔ کون تھا جی؟ قارون تھا۔ قارون، اس کا محل، اس کا عاملہ، اس کے سرکاری جتنے بھی ملازمین تھے، سب کے سب کو اللہ نے زمین میں دسایا، اور آج تک نام و نشان نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے بعض ایسے تھے جن کو ہم نے غرق کیا۔ یہ کون تھا جی؟ فرعون تھا، اس کا وزیر اعظم حامان تھا، اور قوم نوح تھی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ، نہیں ہے اللہ، لِيَظْلِمَهُمْ، تاکہ ظلم کرے ان کے اوپر، وَلَٰكِنْ كَانُوا، لیکن وہ تھے، أَنفُسَهُمْ، اپنی جانوں کے اوپر، یظلمون، ظلم کرنے والے۔ یظلمون کا معنی ہے شرک کرنے والے۔ اللہ کی بات نہ مانی، رسولوں کی بات نہ مانی، الٹا رسولوں کو کیا کہتے تھے جی؟ تمہارے آنے کی وجہ سے نحوست ہو گئی ہے جی،
تمہارے آنے کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر دراڑیں پڑ گئی۔ الٹا پیغمبر سمجھاتے تو کہتے تمہیں کس نے لگایا ہے جی، پیغمبر معجزات دکھاتے تو کہتے یہ تو کیا جی سری جادو ہے جی۔ پیغمبروں کو تنگ کرتے شریر قسم کے لوگ تھے جی، ہر پیغمبر کو تنگ کیا، پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آئی، پھر اللہ فرماتے ہیں جو پھر میری بات نہیں مانتا نا جی، جو میرے ساتھ شرک ٹھہراتا ہے جی، پھر ڈاکے مارتا ہے یا کوئی اور ایسے ویسے کام کرتا ہے، پھر میری پکڑ بھی بڑی سخت ہوتی ہے، اور ایسی پکڑ ہوتی ہے پھر جس سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ ان بطش ربک لشدید، آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔